مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ میرے محترم عزیز دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم نصیحتیں جو کہ پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، ان سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا اور ان کے سامنے کچھ نصیحتیں اور اسی طریقے سے کچھ وعظ کی۔ ان میں سے اللہ کے رسول نے سب سے پہلی بات جو بتلائی کہ اتق اللہ حیثما کنت، کہ اے ابو ذر، تم جہاں کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، مسجد میں ہو، دکان میں ہو، گودام میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بہترین پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے بظاہر ایک مخاطب تھے، حضرت ابو ذر غفاری، لیکن حضرت ابو ذر غفاری کو تو یہ اللہ کے رسول نصیحت آمنے سامنے فرما رہے تھے، لیکن غائبین کے طور پر، یعنی کہ ہر ایک کے لیے نصیحت ہے کہ آدمی جہاں کہیں بھی ہو، اتق اللہ حیثما کنت، کہ ان الفاظ کو سامنے رکھے کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے اپنے ہر ایک شعبے کے اندر جس سے بھی آپ کا تعلق ہے، جہاں سے بھی آپ منسلک ہیں، وہ چاہے کاروباری اعتبار سے ہو، چاہے دینی اعتبار سے ہو، چاہے کسی بھی حوالے سے ہو، اس میں اللہ کریم سے ڈرتے رہو۔ یہ نہ ہو کہ تم اگر کاروبار کے اندر ہو، اگر نوکر بن کر کسی کے معاون بن کر آپ کام کر رہے ہو، تو سردار جو آپ کا مالک ہے اس کے حوالے سے آپ اس کی چوری کا سسٹم کرو، یا اسی طریقے سے اس کے معاملات خراب کرنے لگ جاؤ، یا اسی طریقے سے فرمائے کہ اس کا نقصان کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ جو آپ کو اس سردار نے، آپ کے مالک نے، آپ کے سیٹ نے جو کہا ہے اس کے خلاف کرنے لگ جاؤ اس کی غیر موجودگی میں، اس لیے کہ وہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے حبیب وصیت کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اتق اللہ ہے ابو ذر، جہاں بھی ہو تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم دنیا کے کام میں ہو تب، دین کے کام میں ہو تب، اللہ کے سامنے ہو تب، اسی طریقے سے کہیں بھی ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ ظاہر سی بات ہے انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، یہ آدمی معصوم تو نہیں ہے۔ پھر اللہ کے حبیب نے ایک بہترین طریقے سے ایک عمل بتلایا کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اسی طریقے سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہو جائے تمہارے اعضاء سے کہ جانے انجانے میں یا جان پوچھ کر ہو جائیں، تو اس کے بعد تمہیں لازمی سی بات ہے کہ یقینی طور پر آپ نے کرنا کیا ہے، فوراً اس گناہ کے بعد، اس جرم کے بعد، اس معصیت کے بعد، اس اللہ کی نافرمانی کے بعد نیک عمل کرنا ہے، نیکی کا عمل کرنا ہے، تاکہ وہ نیکی آپ کے اس گناہ کو، اس ظلمت کو، اس اندھیروں کو دور کر دے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، کہ فوراً اللہ نہ کرے گا آپ سے گناہ سرزد ہو جائے، فوراً نیکی کی اتباع کرو، نیک عمل کرنے لگ جاؤ۔ کچھ بھی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نماز کی 2 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، کوئی صدقہ ہو، اسی طریقے سے کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہو، کسی کے ساتھ کسی کو راستہ دکھلانا ہو، کوئی بھی کسی کو ایک آیت سکھانا ہو، کچھ بھی نیکی کرنا ہو وہ نیکی کرو، تاکہ آپ کی یہ نیکی اس گناہ کو مٹا کے رکھ دے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور تیسرا عمل، تیسرا کام اور تیسری نصیحت آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ ہے ابو ذر کہ اگر جب تم عوام الناس میں ہو، لوگوں کے درمیان میں ہو، لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوں، لوگوں سے آپ ملتے جھلتے ہو، لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہو، تو آپ نے اپنے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرنا ہے۔
آپ نے اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ، اچھی سیرت کے ساتھ ان کے سامنے مظاہرہ کرنا ہے، اچھے انداز میں بہترین سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ انسانیت وخالق الناس، اللہ نے یہ نہیں فرمایا وخالق الذین آمنوا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ حسن و سلوک والا معاملہ کرو، فرمایا وخالق الناس، مطلقاً جو انسان ہے چاہے وہ کافر ہو کوئی بھی، ان کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اب یہاں سے آخری ٹکڑے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ بندہ اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور نیک اعمال بھی کر لے، اس کے باوجود فرمایا کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی پوری کی پوری آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ عوام الناس سے اچھے حسن و سلوک کے ساتھ، اچھا برتاؤ کے ساتھ پیش نہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہم نصیحت تھی، اور یہ ہمارے سامنے آئے، ہم نے چاہا کہ ہم آپ کے سامنے اللہ کی جو رسول کی چند اہم نصیحتیں ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان نصیحتوں کے اوپر سب سے پہلے مجھے اور تمام سامعین اور ناظرین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔